سامنے والے کو مار دیا, چونکہ وہ ایک غلط جگہ پر جہاں پر اس کو ڈیفینس نہیں کرنا تھا وہاں پہنچا, ٹھیک ہے, اس لیے تو اس کے اوپر قتل کی سزا بھی جاری ہوگی. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قتل کی سزا جاری ہوگی یا نہیں ہوگی. اختلاف اس میں ہے کہ صرف قتل کی سزا جاری ہوگی یا چوری کے ساتھ قتل کی سزا جاری ہوگی. زبردست زبردست, جزاک اللہ. عمران بھائی جی آپ اپنی فوراً بات رکھ لیں. جزاک اللہ. اچھا, آپ پوچھ رہے تھے عمران صاحب کہ یہ حدود میں ہے, یہ حدود میں ہے یا تعزیرات میں. تو میرا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کو تعزیرات میں شمار کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فساد فی الارض جو ہے اس کی کوئی تشریح قرآن کریم نے نہیں کی ہے. فساد فی الارض کی جو تفسیر ہے, تشریح ہے, وہ جو حکومت ہے وہ کرے گی کہ یہ فساد فی الارض ہے اور یہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آج کے دور میں کہ ٹیررزم ایکٹس ہو رہے ہیں جگہ جگہ مسلم ممالک میں, سب سے زیادہ تو مسلمان ہی پریشان ہیں ٹیررزم سے. تو اگر ٹیررسٹ مان لیں پکڑ لیے جائیں تو یہ فساد فی الارض ہے. تو فساد فی الارض کی جو سزا قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہوگی. حالانکہ وہ ڈاکو نہیں ہے, انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا, لیکن وہ ٹیرر پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں, جزاکم اللہ خیر. اچھا بھائی, محمد کامران صاحب کو لے لیتے ہیں. عمران بھائی اسٹیج چھوڑ دیجیے گا, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بات السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. 2-3 مرتبہ سے کوشش کر رہا تھا. ایک مرتبہ جو آپ حبیب صاحب کے چینل پہ آئے تھے ابھی کل یا پرسوں, تو میں بیک اسٹیج پہ تھا, آپ پھر چلے گئے سلام کر کے کہ میں اب جا رہا ہوں. بہت چلے, کوئی نہیں, آپ اپنی بات رکھ لیجئے. تو آج بات تو کچھ رکھنا نہیں تھا. میں ایک چیز پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا یہ یوٹیوب, تو اس میں وہ جو ہے سمیر صاحب کا وہ جو آتا ہے اسٹریم ہوتی ہے ان میں لائیو, تو ان میں دیکھ رہا تھا کچھ پیسے جو ہے 40 روپیہ, کوئی 100 روپیہ, کوئی 200 روپیہ آ رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پیسہ کون سا آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا یہ پیسہ نہیں ہے بلکہ یہ پرچار جیسے ہوتا ہے نا, پرچار کے ٹائپ پہ وہ ایڈ سے آ رہا ہے, یہ ایڈ ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے جو ہے آپ کے لائیو میں تو یہ سب آتا نہیں ہے, ان کے لائیو میں کیوں آتا ہے؟ اس کا بہترین جواب عامر بھائی دیں گے کہ بھائی ہمارے یہاں کیوں نہیں آ رہا ہے. بالکل, ہم نے تو اس کو بالکل ہی اپنے بین کیا ہوا ہے. اصل میں کامران صاحب ہمیں بھی بہت شکایت ہے کہ یار ہمارے یہاں نہیں آتا. کوئی یہ شکایت ہمیں بھی بہت ہے. سمیر بھائی سے پوچھئے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے یہاں خوب دبا کر پیسے کی ریل پہ لے, پوچھئے گا. اچھا کامران بھائی یہ بھی تو دیکھیں نا, میں پوچھ رہا تھا ان سے تو انہوں نے مجھے بیک اسٹیج پہ کر دیا. دیکھیں وہ تو کریں گے ہی نا, وہ کریں گے. ہاں اگر آپ یہ اس سے پوچھتے, ہاں اب ایک دفعہ یہ ٹرائی کیجئے گا. ابھی آپ نے یہ پوچھا نا یہ کیوں آ رہا ہے, تو اس نے بیک سٹیج پہ کیا. اب آپ ایک بار پوچھئے گا یار یہ یو پی آئی کیا ہے, میں کس سے بھیجوں, پے ٹی ایم سے بھیجوں یا یو پی آئی سے, وہ پھر آپ کو سٹیج کی فل سکرین پر رکھ کر آدھا گھنٹہ بٹھا کے سمجھائے گا, بلکہ کہے گا 5-6 ہزار بھیج کے ٹرائی کرو, سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. ہاں یہ کہے گا, ٹھیک ہے نا. اور ساتھ میں یہ بھی پوچھ لیجیے گا کہ یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں اگر میں رقم بڑھا دوں تو اس کے بدلے لڑکی بھی ملتی ہے یا بس ویسے ہی ون وے ہے ٹریفک, یہ بھی پوچھ لیجیے گا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, چلے صحیح ہے. مفتی صاحب ایک بات اور کرنا تھا جی, کہ جب ایک بات مفتی صاحب, جب میں دارالعلوم جب گیا تھا تو ایک کتاب آپ کی وہاں جنگ آزادی سے جمہوریت تک, یہ شاید آپ کی ہے. وہ میری نہیں ہے, ندیم الواجدی صاحب لکھا ہوا تھا نیچے. وہ میری نہیں ہے بھائی, وہ میری نہیں ہے, میرے والد صاحب کی ہے. ماشاءاللہ جی, اچھا وہ آپ کی ہے. اچھا میری نہیں ہے, تو میں وہی میری سوچ نہیں رہا ہے, تھا, میرے والد. میں جب سوچا نا نجیم الواجدی, اللہ کے بندے وہ میری نہیں ہے, وہ میرے والد صاحب کی. ٹھیک ہے جی, جی ٹھیک. بہت شکریہ. چلے صحیح ہے, شکریہ. جیسے حضرت کتاب المصاحف ہے, بعض لوگ اس کو امام ابو داؤد کی طرف سجستانی کی طرف منسوب کر, حالانکہ وہ ان کے بیٹے ابن ابی داؤد کی ہے. جی بالکل صحیح, ایسا ہی ہے. ناموں کی وجہ سے. اچھا جی, اور میں تو سٹارٹ میں جو ابن الجوزی کی کتاب تھی وہ میں بعض اوقات ابن قیم الجوزیہ کی سمجھ لیا کرتا تھا, پھر مجھے بعد میں جا کے پتا چلا کہ امام ابن الجوزی اور ہیں اور امام ابن قیم الجوزیہ اور ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی بھائی شاہ کلیم صاحب. ہاں جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. ہاں جی میرا سوال یہ تھا کہ نا یہ آیت آئی نا قرآن کے اندر, یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ میں
ہاں جی، یہ جب کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد میں فیہا یفسد فیہا، جی، تو اس میں اس کے نا ایک تشریح ہے کچھ لوگوں نے کی ہے اشاعرہ کے اسکول آف تھاٹ کو لے کے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نا حضرت آدم جو بیسیکلی حضرت آدم کی جو نسل تھی نا اس کے علاوہ بھی انسانوں کی نسلیں تھیں. اور اس کی وہ دلیل ایک دلیل یہاں سے دیتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتا تھا کہ وہ یہ جو ہے نا حضرت، کیونکہ اگر حضرت آدم جو تھے وہ پہلی نسل تھی تو فرشتوں کو یہ کیسے پتا تھا کہ یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا. ایک دلیل یہ دیتے ہیں. حالانکہ سمن کہہ سکتا ہے یہاں پہ کوئی کہ بھئی وہ پہلے جنات تھے، انہوں نے جو فساد مچایا تھا اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر اشاعرہ کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کیا جائے تو یہ دلیل بن سکتی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کس اشعری اسکالر نے یہ بات کہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ماضی قریب میں اشعری رہے ہیں، اور ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس آیت کے اوپر باقاعدہ مکمل کلام موجود ہے. اس میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی، اس میں انہوں نے جن والی بات کہی ہے. بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فرشتوں کو پتہ کیسے چلا. فرشتوں کو پتہ اس طریقے سے چلا کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی اور فرشتوں کے یہ علم میں لایا گیا کہ انسان میں حیوانیت اور ملکیت دونوں ہیں. حیوانیت جس کو ہم انگریزی میں اینیمیلٹی بولتے ہیں، اور ملکیت جس کو ہم اینجلک فیچرز کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں انسان کے اندر رکھے گئے ہیں. اور حیوانیت کا تقاضا ہے کہ انسان کے جو جس چیز کے اندر بھی حیوانیت رکھی گئی ہے وہ خود غرض ہو، وہ رحم دل نہ ہو اپنے سروائیول کو لے کر، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو بھی ایک جانور کو جانور بناتی ہیں. تو ان کے سامنے یہ چیز تھی، چونکہ انسان سے پہلے جو مخلوق تھی اس میں صرف حیوانیت ہی حیوانیت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا تھا. اب اسی طرح کی حیوانیت انسان کے اندر بھی ڈالی جا رہی ہے، لیکن ساتھ میں ملکیت بھی ڈالی جا رہی ہے. تو فرشتوں کو یہ شبہ ہوا کہ اگر حیوانیت ایگزسٹ کرے گی کسی بھی مخلوق کے اندر تو فساد ہوگا، چونکہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے. اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا، اور اپنے اندر جو ملکیت تھی اس کو وہ خود ہی محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں فساد نہیں ہے چونکہ ملکیت ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار بندے ہی چاہیے تو ہم تو عبادت کر ہی رہے ہیں. یہ سوال ان کے ذہن میں آیا. ٹھیک ہے، تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی انٹرپریٹیشن ہے، اور وہ خود اشعری اسکول کی طرف میلان رکھتے تھے. تو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اشعری اسکول کی یہ رائے ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ کس نے دی ہے. ہاں جی، اس میں نا اس میں شعیب صاحب ہیں، وہ بیسیکلی سائنٹسٹ. میں سمجھ گیا کہ اس کا سرا شعیب صاحب سے ملنا ہوگا اس وقت. شعیب صاحب میں خیال لاسٹ ٹائم جو ہے نا وہ دیسی نیو نے آ کے ویسے ہی فضول میں ایک بات کہہ دی تھی. شعیب صاحب جو ہے نا وہ ان کا صبور کے ساتھ بھائی کے ساتھ کافی لمبی بات ہوئی تھی. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سوری میں نے تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کر دیا. اچھا مجھے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مطلب باہر میں جائے ڈارونزم، ٹھیک ہے. مجھے صرف یہ تھا کہ از اٹ گوئنگ ٹو فار، جیسے کہ دوسرے انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ اسی قسم کی انہوں نے یہ انٹرپریشن دی تھی، کیونکہ وہ ایک دلیل یہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نسل کیسے بڑھی تھی. تو اب اس میں جو دوسری روایت ہے یہ بات صحیح ہے. میں دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو مسترد نہیں کرتے. ہمارا جو بنیادی سوال ہے نا وہ یہ، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یاسر قاضی کے حوالے سے کسی نے کہا کہ شعیب صاحب کی میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی ہیں، اور مکمل تو نہیں، میں نے 1-2 گھنٹے کی ویڈیو ان کی دیکھی ہے، شاید کوئی لیکچر دے رہے تھے وہ. تو میرا جو اصل بنیادی سوال ہے اور جو ذہن میں خلجان ان حضرات کو سن کر آتا ہے وہ یہ کہ مکمل کوشش ڈاروینین ایوولوشن کے ساتھ اسلام کی تطبیق کی ہے کہ ریکنسیلیشن کیا جائے. میں اس ریکنسیلیشن کے خلاف ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ریکنسائل کرنے کے لیے جو ڈاروینین ایوولوشن ہے اس کا ڈیفینیٹو گراؤنڈ پر آنا ضروری ہے. جب تک کہ وہ ڈیفینیٹو گراؤنڈ پر نہیں آئے گا آپ کیسے ریکنسائل کریں گے اور کیوں کریں گے؟ یہ بنیادی سوال ہے. تو ہم ادھر سے کہ جی فلاں عالم نے یہ بات کہہ دی تھی ہم لے سکتے ہیں. یہی بات ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے. انہوں نے ڈاروینین ایوولوشن کو ایک حد تک ایکسپٹ کیا ہے. یہی بات لکھی ہے انہوں نے. شعیب صاحب کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں. یہی بات جلال الدین رومی کی طرف منسوب کی جاتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہی بات جاحظ کی طرف منسوب کی جاتی ہے البیان والتبیین میں. یہ پہلے سے رائے چلی آ رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ امت کی میجورٹی نے ان رائےوں کو قبول کیا یا نہیں کیا، ہمیں دیکھنا چاہیے. اور کیوں قبول کریں اس کے پیچھے ہمارا کیا موٹیو ہے. سمپل سی بات ہے. جسٹ ایک کلیریفیکیشن تھوڑی سی صاحب کہنا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایوولوشن ان جنرل از اوکے،
لیکن جو ہیومن ایوولوشن ہے نا فرام obviously یہ monkeys جو بھی ہے whatever یہ بلا وداؤٹ اینی if but else یہ غلط ہے, اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے ہم بھی مائکرو ایوولوشن کے قائل ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. جو اعتراض ہے سارا وہ میکرو ایوولوشن پر ہے. جی جی بالکل. ان کی نا کافی لمبی ایک نا ویڈیو ہے, میں بھی یہاں پہ بھیج دوں گا. اس میں انہوں نے اشاعرہ یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اشاعرہ نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر میں اشاعرہ کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کروں تو اس میں انہوں نے کلاسیفیکیشن بتائی ہے کہ جیسے آپ نے بھی ایک جو رسپانس دیا تھا نا عثمان صاحب, مفتی عثمان صاحب جو سے ہیں, ان کو آپ نے کہا تھا کہ کچھ نظریات وہ ہیں جن پہ اگر آپ جس میں آپ کی کوئی رائے ہو تو اس سے آپ اسلام سے باہر نہیں ہو جائیں گے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر یہاں پہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جو نینندرتھال جو تھے نا وہ ایک ڈفرنٹ اسپیسیز آف مین تھے, لیکن جو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے وہ صرف اسپیشیز آف ایڈم ہے. وہ اسی وقت پیدا, تو انہوں نے یہ اس طریقے سے انہوں نے دلیل دی ہے. باقی وہ ہیومن ایوولوشن کے بالکل قائل نہیں ہے کہ وہ بندروں سے آیا ہے کچھ آیا ہے, اس کے وہ مکمل طور پہ وہ کیٹیگوری. جی جی چلیں ٹھیک ہے, بہت بہتر ہے, جزاکم اللہ خیر. جزاک بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آگے بڑھتے ہیں جی, کافی بات ہوگی. ایس کے صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی ایس کے بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عامر بھائی کو بھی میرا سلام ہو. اور مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے استخارے کے متعلق. استخارے کے تعلق سے جی جیسا کہ ہمارے مذہب میں بتایا گیا ہے کہ جو ضروری کام ہوتے ہیں ان کے لیے ہم استخارہ کرنا چاہیے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے استخارہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر بچے کا اسکول سلیکٹ کرنا ہو تو اس میں بھی استخارہ کر رہے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اس میں بھی استخارہ کر رہے ہیں. تو کیا ہر چھوٹی موٹی بات کے لیے استخارہ کرنا جائز ہے؟ یہ چیز آپ کے لیے تو چھوٹی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ جو استخارہ کر رہا اس کے لیے بہت بڑی ہو. جی مثلاً اگر وہ اپنے بچے کے اسکول کا انتخاب کرنا چاہتا ہے اور بچے کا فیوچر اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے اسکول میں پڑھے, تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے, یہ اس کی زندگی کو شیپ کرے گی, تو اس کے لیے تو استخارہ کرنا ہی چاہیے. ڈاکٹر کس ڈاکٹر کو دکھائیں؟ سسٹر ایک منٹ میں آپ تسلی سے بات کیجیے گا. مجھے جو بات سن کے لگ رہا ہے نا حضرت, وہ لگ رہا ہے استخارے کے طریقہ کا ان کا ذرا کنفرم کر لیں. یہ کس طریقے کے نہیں, وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے کچھ لوگ استخارہ کرتے ہیں, کیا صرف بڑی باتوں کے لیے ہونا چاہیے استخارہ یا ہر چھوٹی موٹی بات کے لیے بھی استخارہ کریں, یہی کہہ رہی ہیں نا آپ؟ وہ میرے خیال سے سسٹر, میں اگر تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں, سسٹر مجھے بتائیں استخارہ کیسے کیا جاتا ہے, تھوڑا بتا سکتی ہیں آپ, یعنی جو آپ کو پتا ہے کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی تو چھوڑنی چاہیے. اگر ہر چیز ہم اس معاملے میں گھس کے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھا کیا مطلب. مجھے پتا تھا. سسٹر آپ بتائیں, آپ استخارہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے, کیسے کرتے ہیں لوگ, وہ تھوڑا بتائیں. جی میں نے تو یہی سنا ہے کہ استخارے کی دعا پڑھ کر جو ہے آپ فرض نماز کے بعد پڑھیں, اس کے بعد سو جائیں, اور خواب کا آنا اور اس میں جو بھی آپ کو انڈیکیٹ کرے اس کے مطابق جو ہے فیصلہ. اور اگر نہ آئے تو ہاں تو اس کے لیے پھر بتایا گیا کہ شاید دوبارہ استخارہ آپ کریں, بار بار کریں. دوبارہ بھی نہ ہے, 7 مرتبہ آپ نے کیا پھر بھی نہ ہے, تو کیا حکم ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے, اس بارے میں تو مجھے نہیں پتا, آپ ہی بتائیں. ہاں اب میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی خواب نہیں آیا اور یہ کوئی ضروری ہے, ذرا سا میں اپنے آپ کو سن پا رہا ہوں, ایک ہو رہی ہے, عامر بھائی ذرا میوٹ کر دیجیے گا. تو اگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ استخارے کی دعا پڑھ کے سوئیں, تو کوئی خواب آئے ہی آئے, ہو سکتا ہے آئے آپ کو یاد نہ رہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ آئے. استخارے کی دعا کا صرف اتنا مطلب ہے کہ آپ استخارہ کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے جس طرف آپ کا دل ٹھک رہا ہو وہ کام کر لیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے گا اور پھر خواب بھی وہی ہوگا جو آپ کے سمجھ میں آ جائے, اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی وہی ہوگی اور پھر آپ جو ہے اس کے مطابق کام کریں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. استخارہ دراصل نام ہی توکل کا ہے, یہ توکل کا طریقہ ہے کہ میں نے, استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا, کہ میں اللہ سے خیر طلب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ میں جو بھی کام کروں یا انجام دوں اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر رکھے, اتنا مطلب استخارے کا. جی سسٹر. جی تو اس کا مطلب جسے ہم ہر بات کے لیے کر سکتے ہیں, اگر جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کریں کام یا نہ کریں, بالکل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے خواب چاہے آئے یا نہیں, لیکن ہمارا دل گواہی دے اس کے لیے کہ یہ صحیح کام ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کریں گے. جی ہاں
ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ, یہی پوچھنا تھا آپ سے. جزاک اللہ. اچھا حضرت, میں اس پر نا ایک دو بات کر دیتا ہوں, کیونکہ کیوں میں ان کو وہ بتائیں. ایک تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے ہمارے کئی مسلمانوں کو, جو آپ نے کلیئر کی خواب کے حوالے سے. دوسرا, پاکستان کے نیشنل ٹی وی کیو ٹی وی آتا ہے, جو اے آر وائی کی ایک برانچ تھی, جس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اور ڈاکٹر احمد کے لیکچر بھی چلتے. کیو ٹی وی آپ نے, اس کیو ٹی وی کے اوپر کئی دفعہ لائیو استخارہ ہوتا تھا. ہاں جی جی جی, یاد ہے مجھے. استخارے کے پروگرام ہوتے ہیں, فیملیز کال کرتی ہیں, ہم نے بچے کی شادی کرنی ہے, بچی کی شادی کرنی ہے, آپ استخارہ کر کے بتا سکے, وہ بچے کا نام پوچھتے ہیں, پورا بایو ڈاٹا استخارہ کرتے ہیں کسی کے لیے استخارہ. یہ خالص اسکیم تھا, اور لوگ جو ہے پاکستان کے اور انڈیا کے, بنگلہ دیش کے جو حضرات ہیں, جو جہاں جہاں بھی آباد ہیں, وہ بہت مشہور تھا وہ پروگرام ایک زمانے میں, دبا کر اسکیم ہوتا تھا. اور اس کی وجہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسے لے رہے تھے, لیکن بہرحال چینل کی جو ریٹنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. اور آج بھی ایک پروگرام ہے, اس میں خواب کی تعبیریں, استخارے اس میں کرائے جاتے ہیں, غیب کی باتیں اس کا نام ہے. تو اس میں بھی یہ وہ یوٹیوب پر آتا ہے, میں اس کی تشریح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ بچیں اس سے, تو اس لیے بتا دیا میں نے. تو خیر, یہ اس طرح کے پروگرام ہیں, ان لوگوں سے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر وہ آپ کو لائیو خواب کی تعبیریں بیان کر رہے ہیں, خواب جو ہے وہ ایک بہت پرسنل چیز ہے, اس کو ایک تو پبلک میں بیان نہیں کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ بعض مرتبہ انسان کے ذہن میں خواب کی تعبیر آتی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہی درست ہو. تھوڑا سا اگر وہ غور و فکر کرے گا, ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر تعبیر. اب اگر آپ ایک پروگرام ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اس میں آپ سے کوئی خواب پوچھ لے اور آپ کو وہی جواب دینا ہے, تو آپ الٹی سیدھی جیسی تیسی آپ خواب کی تعبیر دیں گے, اور خواب کی اس طرح تعبیر دینا شرعاً درست نہیں ہے. تو اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو لوگ استخارے کر رہے ہیں آپ کے لیے, آپ اپنے لیے خود خیر طلب کریں نا اللہ سے. دوسرے سے کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ سے خیر طلب کرو؟ جو استخارہ آدمی دوسرے سے کراتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. خود کیجئے استخارہ. بالکل بالکل بالکل. اور ہم نے زیادہ تر استخارے اس جگہ پر ہی ہوتے دیکھے ہیں جہاں لوگوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا. شادی کی بات ہوتی ہے نا, لڑکے جو جن سے رشتے کو ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے, اس کا کیا ہے, استخارہ ٹھیک نہیں آیا. یہ طریقہ کار بھی ہے. یہ بھی ہے صحیح. یہ پولائٹ وے ہے, پولائٹ انداز ہے رشتے کو جواب دینے کا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ساتھ ہیں شاہد علی بھائی. جی شاہد علی بھائی. شاہد علی بھائی جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. عامر بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, دعائیں ہیں. اللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا مفتی صاحب, میرا نا ایک چھوٹا سا کوشچن تھا, جلدی میں پوچھ لیتا ہوں. سورہ یونس کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت والے دن جو میرے اولیاء ہیں ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. جی. اچھا, یہ قیامت سے ہی اکارڈنگ ہے نا یہ بات؟ قیامت کے دن سے ہی ہے نا؟ سورہ یونس کی کون سی آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ مفتی صاحب مجھے آیت تو یاد نہیں ایک ہے. منٹ رک جائیے, میں چلا جاتا ہوں. رک جائیے, میں چلا جاتا ہوں. ایک منٹ. سورہ یونس الا اس طرح سے وہ شروع ہوتی ہے. جی میں سمجھ گیا. یہ ہے کچھ لوگ نیچے کہہ رہے ہیں جی نان مسلم بھائیوں کو کیوں نہیں لے رہے. بھائی آپ لوگ رکیں گے تو ہم لیں گے نا جی پیارے بھائی, یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں. جی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جی, لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. جی بھائی, یہ آیت ہے. یہ آیت پڑھنے کے بعد ایک حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, کہ جس میں وہ حدیث شفاعت بھی کہتے ہیں, کہ جس میں تمام امتیں جو ہیں وہ سب کے سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور پھر وہ ٹھیک ہے کے پاس آئیں گے. اچھا, میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور چیزوں کو سمجھتا ہوں. اچھا, یہ جو چیز ہے نا, یہ میں پتہ نہیں شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یا مجھے کوئی سمجھا نہیں پا رہا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب قرآن پاک میں آ گیا کہ ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا, تو اس حدیث میں آتا ہے کہ سب لوگ پریشان ہوں گے, بہت زیادہ پریشان ہوں گے, اور پریشانی کی حالت میں وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے. تو ظاہری بات ہے اس میں سارے مسلمان بھی ہوں گے, مومن بھی ہوں گے. ایسے ہی ہے نا کہ یہ صرف وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دوزخ میں جانا ہوگا؟ تو نہیں, میرا تو ایمان ہے ویسے الحمدللہ, لیکن تھوڑا سا اگر آپ مجھے اس کے بارے میں سمجھا سکیں. کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سفارش انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے؟ جی کریں گے. لیکن آپ اسی حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا
کہ نفسی نفسی، اور اگلے نبی کے پاس پھر لوگ جائیں گے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، بقیہ انبیاء نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا دن کوئی 2-4 گھنٹے کا تو ہے نہیں، ایک طویل وقت ہے، اور اس میں الگ الگ مقام ہیں، الگ الگ مواقف ہیں، اس کو موقف بولتے ہیں، کہ کبھی کچھ ہو رہا ہوگا، کبھی کچھ ہو رہا ہوگا. تو کسی وقت میں کسی کو سفارش کی اجازت نہیں ہوگی. ایک وقت ایسا ہوگا کہ جس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ہوگی، ایک وقت اور کسی کو نہیں ہوگی. ایک وقت ایسا ہوگا جس میں سفارش کو عام کر دیا جائے گا انبیاء اور اولیاء کے لیے، کہ اولیاء اور انبیاء یہ آ کر سفارش کریں. تو اس طریقے سے الگ الگ موقف ہوں گے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اس حدیث میں اور اس آیت میں. یہی وجہ ہے کہ قیامت میں بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ جہاں خوف ہی خوف ہوگا، تمام لوگوں کے اوپر ہوگا، اور کچھ مواقع ایسے ہوں گے جہاں کوئی خوف نہیں ہوگا. تو جب آپ زمانہ الگ الگ ہے تو پھر اس کا پیرامیٹر بھی الگ الگ ہے، اس کا حکم بھی الگ الگ ہے. اس کا جواب مفتی صاحب نے بڑا پیارا دے دیا. ایک آیت سے میں سمجھاتا ہوں. شاہد علی بھائی سورہ بقرہ اور 38 نمبر آیت کھولیں. سورۃ البقرہ، ایک سیکنڈ. بقرہ آیت کیا نمبر ہے آیت کا؟ 38. آپ لوگ جی 38 بولتے ہیں، ہم لوگ 38 بولتے ہیں. 38 میں اسی لیے نہیں سمجھا. 38 جی. ہم لوگ 36 بولتے ہیں. 36. اچھا جی ہاں اچھا جی یہ آ گئی ہے. آ گئی ہے. اب میں آیت پڑھتا ہوں. جی اس باللہ من الشیطان. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض اوقات آپ کو محل اور واقعہ کے ساتھ سامنے چیزوں کو رکھنا ہے. یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان، قل نہبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ یحزنون ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر شریعت کی جنہوں نے پیروی کی ان بیچاروں پہ خوف بھی رہا اور یحزنون بھی بیچارے، یعنی پریشان بھی رہے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر ستم بھی آئے تھے، ان کے روزگار بھی گئے، ان کو ملک بدر بھی کیا گیا، ان کو مارا بھی گیا، ان کی عزتیں بھی لوٹی گئیں. کدھر ہے وہ چیز ٹائم کے اعتبار سے؟ پتا چلا کہ اسلام کی نظر میں الٹیمیٹ گول جو ہے وہ خوفن ولا یحزنون نہیں ہوگا، جو حتمی طور پر جنت میں جانے کے بعد حاصل ہوگا. ورنہ تو جتنے بھی لوگ، اولیاء بھی، سادہ بندہ بھی جو عمل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کا پل صراط تک، حوض کوثر تک، وہ بےچارہ اس کشمکش میں ہر بندے کے اوپر. ایک حدیث اللہ کے رسول پاک نے فرمایا، موت کا جو گرگرہ ہے یا موت کا جو درد، خوف ہے یا درد ہے جو، یعنی سمجھ لیں اس کا، وہ ہر بندے کے اوپر آتا ہے، ہر بندے کو چھوتا ہے، ہر بندے کو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، وہ ہر بندے کو چھوتا ہے. تو اس سے یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ اسلام کی نظر میں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی حالت وہ حتمی اور معراج کی حالت ہے، کمال کی، جو آپ کو جنت کے دخول میں حاصل ہوگی. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باقی میری رائے یہ ہے. نہیں آپ نے بالکل صحیح، ماشاء اللہ ماشاء بالکل اللہ. صحیح. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. السلام علیکم. اچھا ایک اور چیز ہے، علمی کتابی کو چھوٹا کریں، مسلم کو بڑا کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ بھائی، یہ میرا مشورہ تھا، کیونکہ علمی کتابی بڑا ہوتا جا رہا ہے، مسلم چھوٹا. دلشاد عالم بھائی. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا بھائی، جو لوگ بات کر چکے ہیں وہ اسٹریم چھوڑ دیں، بیک سٹیج چھوڑ دیں. جی بھائی دلشاد صاحب. مفتی صاحب، میرا ایک ڈاؤٹ یہ ہے کہ اللہ کس طرح فیصلہ کریں گے جو بچے بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. تو میرا اس میں ڈاؤٹ یہ ہے کہ میرا ڈاؤٹ یہ آتا ہے کہ ہم اب بڑے ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ناانصافی ہو گیا، زندگی میں بہت ہی آزمائش ہے. تو اس کے تعلق سے کیا ہے؟ یعنی ہم بڑے ہو گئے، کاش کہ ہم بچپن میں مر جاتے، یہ اچھا تو سیدھا جنت میں چلے جاتے. دیکھیں بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سارے بچے، یہ آپ کے ذہن میں آیا اور اگر آپ کو یہ سہولت دے دی جائے کہ نہیں آپ کا بچپن میں انتقال ہو جاتا چونکہ آپ کو بڑا نہیں ہونا تھا، تو یہ سہولت پھر ہر ایک کو دی جانی چاہیے تھی. پھر ساری دنیا میں بچے پیدا ہوتے اور مر جاتے. اب سوال یہ کہ بچے پیدا کس طرح ہوتے جب بڑے نہ ہوتے؟ تو جو بھی بڑے ہوتے کہ جن سے بچے پیدا ہوئے ان کے ساتھ تو ناانصافی ہوئی. پھر تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خدا کو ناانصافی کرنی چاہیے تھی، تو یہ خدا کو آپ نے غیر منصف بنا دیا، جبکہ خدا کی جو صفت ہے وہ ہے عدل. اور عدل اسی وقت قائم ہوگا، انصاف اسی وقت قائم ہوگا جب لوگ بڑے ہوں گے.
بڑے ہوں گے اور اپنی فری ول کے ساتھ اپنی زندگی کے کام انجام دیں گے, اچھائی بھی کریں گے, برائی بھی کریں گے, اور اس کے بعد خدا کے سامنے پیش ہوں گے. اس میں کچھ بچے اگر بچپن میں انتقال کر گئے تو وہ خدا کی رحمت اور فضل کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اگر یہ سہولت آپ کو دی جائے گی, دنیا کے ہر ایک بچے کو, ہر ایک آدمی کو دی جانی چاہیے, اور اگر ہر ایک آدمی کو دے دی جائے تو پھر بچے کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتے, چونکہ بچے پیدا ہونے کے لیے بڑے ہونا ضروری ہے. تو وہ بڑے بھی یہی کہیں گے کہ یہ سہولت ہمیں بھی دی جانی چاہیے, تو پھر تو ممکن ہی نہیں کہ انسانیت کا سلسلہ چلے, پاسبل ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی مفتی صاحب. ٹھیک ہے ارشاد بھائی, اور یہ چلیں جی. عامر بھائی جی جی آپ سے میرا یہ جاننا ہے, آپ میرے دینی بھائی, آپ سے محبت ہے, آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں سر. صرف جاننے کے لیے ہم یہ پوچھ رہے ہیں, آپ جب بھی قرآنی آیت پڑھتے ہیں تو صرف اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں؟ میں جاننے کے لیے پوچھ رہا ہوں. میں اچھا دیکھیں, جہاں سے سورت شروع ہوتی ہے, جہاں پر بسم اللہ ہے, وہاں تو میں بسم اللہ پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. جہاں سورت شروع نہیں ہو رہی اور قرآن کا بیچ کا کوئی میں آیت پڑھ رہا ہوں تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیتا ہوں. وہ واجب ہے, فرض ہے. قرآن کی ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن کی قرات کرو فاستعذ باللہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھ لینی ہے, تو اس کو میں پڑھ لیتا ہوں. اور جہاں سورت شروع نہیں ہو رہی, بیچ کا ٹکڑا ہے, وہاں بسم اللہ کیسے پڑھوں میں؟ ٹھیک ہے بھائی, جی وہاں بسم اللہ ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں جسٹ فار دا ریکارڈ, استعاذہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ دونوں ہمارے یہاں مستحب ہیں, یعنی ہم اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں. تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر کوئی وجوب کا قائل ہے دلیل کی بنیاد پر تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے. اچھا جی, تو جی دیسی نیو, ٹھیک ہو گیا, چلیں. مجھے پتا ہے جی, السلام علیکم. مجھے پتا ہے آپ کو کوئی چٹ پٹا نان مسلم چاہیے, میرے جیسا نہیں چاہیے, لیکن چلیں تھوڑی سی سوال کر ہی لیتے ہیں. نہیں, آپ کو اصل میں ہماری شکایت ہے کہ آپ کو ایک چٹپٹا مسلم چاہیے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ چٹپٹے کے پن کے لیے تھوڑا سا کبھی کبھی ہمارے یہاں آ جاتے ہیں ہمارے دیار میں. اینی وے, اہلن. ویسے میں یہ دیسی بھائی ویسے میں یہ کلیئر کر دوں کہ مفتی صاحب نے آپ کو فوراً لیا ہے جیسے آپ آئے ہیں, حالانکہ آپ سے پہلے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کو چٹپٹا, مفتی صاحب نے آپ کو آنر کیا, انہوں نے آپ کو فوراً لے لی. بہت بہت شکریہ, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ بہت سارے اسلامک چینل ہیں لیکن بہت ہی کم ہیں جو ملحدوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں, کانورسیٹ کرتے ہیں. تو ان میں سے بہت یونیک چینل ہے مفتی صاحب کا, کیونکہ اسلامک چینل تو بہت سارے ہیں لیکن ملحدوں اور غیر مسلموں کے ساتھ بہت کم چینلز ہیں جو ایکچوئل کانورسیٹ کرتے ہیں. تو میں اس لحاظ سے بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. جی فرمائیے. جی, میں بس وہی لاسٹ ٹائم والی بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, اسی پہ میں بس کوئک کویشچن کر کے پھر آپ نیکسٹ لے لیجیے گا. کوئی سوامی وامی ہو تو مزہ آئے گا, ذرا چٹپٹی بات ہے. لیکن چلو, میرا کویشچن یہ تھا آپ سے لاسٹ ٹائم کہ کیا آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ سکتی ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں, اگر مجھے یہ نظر آ جائے کہ غلط ہے تو اس کے لحاظ سے اسلام کو میں ڈاؤٹ کر سکتا ہوں. تو آپ نے بولا کوئی ایسی بات, کوئی محال آپ نے بولا تھا کہ امپاسبل ہے, تو اس پہ پھر میری بات کٹ گئی تھی کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں تھا. تو میں سوچ رہا ہوں اگر مرنے کے بعد پتا چلا کہ خدا نہیں ہے تو مان لیں گے خدا نہیں ہے. نہیں, آج زندگی کے اندر کی بات کروں. اس زندگی میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز ہمیں قائل کر پائے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. کوئی بھی چیز قائل نہیں کر پائے گی, لیکن کیا آپ نے یہ پاسبلٹی رکھی نہیں ہے اپنی مائنڈ میں کہ بھئی نہیں, سوال یہ کہ ہم کسی دکھا دیا جائے, اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کو, کیونکہ ہر بندہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو مجھے اگر کوئی ایسی یہ چیز نظر آ گئی تو اس سے مجھے بتائیے کہ کیا ہوگی, وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. نہیں, جیسے میں اپنے آپ کے, لیکن لائک میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی میری نظر میں میریکل جو سپر نیچرل چیز نظر آ جائے, ویریفائی ہو جائے, تو ڈیفینیٹلی مجھے کوشچن آئے گا کہ ہاں بھائی واقعی سپر نیچرل چیز ہوتی ہے یا غائب کی کوئی چیز ہوتی ہے جو ایکچوئل ویریفائی کیا جا سکے. تو میں کہہ سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے, دیٹ ول میک می تھنک. تو کوئی ایسی چیز ہے آپ کی نظر میں جو آپ کو اگر نظر آ جائے تو آپ کوشچن کرو گے کہ ہاں واقعی یار یہ چیز تو جو اتنا میں سمجھ رہا تھا کہ جو سچ ہے اس کے خلاف جا رہی ہے بات, تو واقعی اس کے پیچھے کچھ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپر نیچرل چیز نظر آ جائے تو آپ اسلام پر ڈاؤٹ کریں گے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟
نہیں میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی سپر نیچرل چیز کی ویریفیکیشن مل جائے پرسنلی کہ ہاں بھائی کوئی غیب کی چیز ہوتی ہے جیسے جن پریاں یہ وہ جو ہے سپر نیچرل چیز مجھے اگر یہ جو جن فوبیا ہے یہ نکل نہیں پا رہا ہے آپ سے. بس کیا کریں بچپن سے